اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم پر لائق و زیبا ہے۔ بعدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی خطبوں سے ہم جان رہے ہیں اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اور بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ گزشتہ خطبوں میں ہو چکا ہے کہ اسلام کے اندر کیا بھلائیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اس کے ذرّی اصول اور اس کی تعلیمات دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے کس قدر مفید ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بھی کچھ چیزوں کو، کچھ خوبیوں کو، کچھ محاسن اسلام کو ہم جانیں گے۔ آج ایک بڑی خوبی اسلام کی یہ ہے، دنیا جس سے آج برگشتہ ہے، جو بھلا چکی ہے، دنیا کی بات تو اور ہے، ہم اسلام کے ماننے والے بھی اسلام کی اس خوبی کو اور اسلام کی اس تعلیم کو اور اللہ کے اس حکم کو بھلا چکے ہیں۔ آئیے جانیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے: اللہ کے رسول، من حق الناس بصحابتی، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے پھر فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ تیسری بار سوال کیا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی بار انہوں نے پوچھا کہ ثم من، اب اس کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوک، تمہارا باپ۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، جس نے اپنے ماں باپ کو کان کھول کر کے سنے بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، پھر
وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہی کی خدمت اور ان کی سیوا اور بندگی میں جنت کا راز چھپا ہوا ہے۔ پہلی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ 3 بار آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک کا، میٹھی میٹھی باتیں باہر مت کرو دوسروں سے، تمہارے حسن سلوک کا 3 بار آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، چوتھی بار فرمایا کہ تمہارا باپ۔ دنیا کی اکثر آبادی، دنیا کی اکثریت آج اس سبق کو بھلا چکی ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی سن لیں اور اس کے تناظر میں بھی پھر اسلام کی ان خوبیوں کو جو دنیا والوں کے لیے ہیں، انسانیت کے لیے ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہے، اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تو فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف تک نہ ہوں جو کرتے ہیں نا کہ وہ بات کریں اور آپ اس پہ جو ہے ہوں تک کر دیں، اسی کو اف کہا۔ قرآن کا جو اف ہے عربی کا اف، یعنی ان کی کسی بات پہ آپ ایسے کر دیں، یہ اف ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے کہ اف مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹو نہ، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے کام ان کے ساتھ مت لو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم اچھی بات کرو ان کے سامنے، اچھی بات کرو ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو، یعنی ان کی خدمت میں لگے رہو۔ قرآن کے کہنے کا مطلب ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان کے ساتھ وہی رحمت کا، شفقت کا سلوک تو کر جو انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں ڈانٹو نہیں، اچھی باتیں کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کے لیے بچھے رہو ان کی خدمت میں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ آج دنیا میں، دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں، اسلام کی ان خوبیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں جان بوجھ کر کے اسلام کی اس خوبی کا آج ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی بہت بد نصیب ہے کہ اس نے دنیا کے کونے کونے میں، اور خاص طور سے وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اخلاقی طور پر وہ گرے ہوئے ممالک ہیں، وہ گرے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ آج دنیا میں اولڈ ہاؤس کے نام سے عمارتیں بنی ہوئی ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کو جو ان کی جنت ہے، اسلام جن کو جنت کہتا ہے، وہ اپنی جنت کو لے جا کر کے باہر دوسرے کے گھروں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کی شفقت کی، آپ کی خدمت کی جن کو ضرورت ہے، انہیں آپ لے جا کے
غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا رویہ ہے ان کے ساتھ۔ آج لوگوں کے پاس اسلام جیسے ذرّی اصول نہیں ہیں، یہ خوبیاں ان کے پاس نہیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ان کی خدمت کو کہتا ہے، ان کے لیے بچ جانے کو کہتا ہے، ان کی خدمت کر کے کہتا ہے جنت بٹور لو، سمیٹ لو، جنت میں چلے جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اور آج دنیا اپنے ماں باپ کو دوسروں کے حوالے کر رہے بڑھاپے میں۔ ان کے بچے، ان کی بیویاں اگر یہ کہتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں تمام طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں، انہیں اس گھر سے الگ کر دو ورنہ میرے بچوں کو اور مجھے یہ بیماری لگ جائے گی، لاحق ہو جائے گی۔ دیکھو یہ لوگ رات بھر کھانستے ہیں، ان کے کھانسنے کی آواز سے ہمارے بچے اور ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بچوں کو صبح اسکول جانا ہوتا، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، یہ رات بھر کھانستے رہتے ہیں۔ ہمیں آفس جانا ہوتا ہے، ہم اب آرام نہیں کر سکتے رات میں، اس لیے ہمارے آفس کا کام جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میڈم نے کہا حکم ہوتا ہے، اور بے غیرت بیٹے اپنے ماں باپ کو لے جا کر کے ان اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی خوبیاں نرالی ہیں، محاسن اسلام آپ اپنا خود اختیار کریں اور دنیا تک ان کو پہنچائیں کہ اسلام دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، اور ان کی خدمت کر کے تم سورگ اور جنت بنا لو اپنے لیے، کما لو جنت اگر کما سکو۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے محاسن میں سے ایک اور خوبی یہ ہے، معدی کرب عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیٹ سے برا ٹاکی اور جگہ کوئی اور نہیں ہے جس کو ابن آدم بھرتا ہے۔ اس پیٹ سے بری ٹاکی اور برا برتن کوئی اور نہیں جس کو ابن آدم بھرتا ہے۔ ابن آدم کے لیے، آدمی کے لیے، انسان کے لیے کچھ لقمے کھا لینا ہی بہتر ہے، کافی ہے، جس سے اس کی زندگی چلتی رہے، جس سے اس کی زندگی چلتی رہے اتنا ہی وہ کھائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر بہت ضروری ہی ہے کھانا تو اسلام کی خوبی سنو اور اسلام کا اصول سنو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اگر کھانا بہت ہی ضروری ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِكَ وَثُلُثٌ لِشَرَابِكَ وَثُلُثٌ لِنَفَسِكَ، تو پیٹ کو 3 حصے میں بانٹ لو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھ دو سانس لینے کے لیے۔ یہ خوبی اسلام کی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس برتن کو بھرتا ہے اس پیٹ سے برا برتن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو وہ بھرتا ہے۔ انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے چند اکلات اور لقیمات، چند لقمے اور تھوڑا سا کھانا ہی کافی ہے جس سے اس کی زندگی چلتی رہے۔
یقمنا صلبہ کے لفظ آئے حدیث میں کہ اس کی پیٹھ ریڑھ کی ہڈی جو ہے صحیح سالم رہے، چلتی رہے، کام چلتا رہے۔ لیکن اگر کھانا ہی ہے تو اس اصول پہ عمل کرو، 3 حصے میں پیٹ کو بانٹو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ یہ خوبی اسلام کی ہے کہ اسلام اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ یہ پیٹ ہی غفلت کی وجہ ہے اور یہی پیٹ بیماریوں کی وجہ ہے۔ انہی سے بیماریاں پھوٹتی ہیں، اسی پیٹ سے۔ ساری بیماریوں کا جڑ یہی پیٹ ہے، اور انسان جب غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے اور اللہ کی مخلوق سے، جب اس کا پیٹ بھرا رہے گا تو نہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی فکر ہوگی اس کی، اور نہ اللہ کے مخلوق کی فکر کرے گا، گھمنڈ میں چور رہے گا، اپنے نشے میں چور رہے گا، اور بیماریاں بھی اس کو گھیر لیں گی۔ تو یہ پیٹ بیماریوں کا آماج گاہ ہے، تو پیٹ کو کیسے رکھنا ہے اور کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر، غیر مسلم ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، جب اس کی نظر اس حدیث پہ پڑتی ہے، اسلام کی اس خوبی پہ پڑتی ہے، اس فارمولے پہ پڑتی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر پڑتی ہے، تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ تعجب میں پڑھ کر کے وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اس حدیث کو اپنا لیں اور ایسے ہی اپنا کھانا پینا کر لیں اسی اصول کے مطابق، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے، دنیا میں ہاسپٹل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے نبی نے ایسا نسخہ دیا ہے دنیا والوں کو کہ اگر وہ اس پر عمل کریں تو دنیا کے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے، ان کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ والحق ما شہدت بہ العادہ، اور صحیح بات اور حق وہی ہے جس کی گواہی دوسرے لوگ دیں، دشمن دے۔ مسلمان نہیں ہے ڈاکٹر، لیکن حق پرست ہے، اس نے حق بات کہی۔ یہ حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اپنے ماننے والوں کا اسلام جگہ جگہ خبر لیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ بیماریوں سے کیسے دور رہیں، غفلت سے اللہ کے قریب کیسے ہوگے، اللہ سے غافل کب نہیں ہوگے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور اسی ضمن میں اسلام کے یہ ذرّی اصول اور اسلام کی یہ خوبیاں، اسلام کے محاسن پوری انسانیت کے لیے ہیں کہ اگر اس کو اپنائیں تو سب خوشحال ہو جائیں۔ انہی خوبیوں میں سے اور انہی محاسن میں سے ایک اور خوبی اسلام کی یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عقبہ، سل من قطعک، جو تمہیں کاٹے، جو تمہیں الگ کرے، تم مجھ سے جڑو۔ سل من قطعک واعط من حرمک، اور تم اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، جو تمہیں نہ دے۔ واعف عمن ظلمک، اور اے عقبہ تم اس شخص کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عقبہ بن عامر کو کہ عقبہ اس سے جڑو، اس کو جوڑو، اس کے قریب جاؤ جس نے تمہیں دور کیا، جس نے یہ خاص طور سے رشتہ داری کے معاملے میں ہے۔
کہ رشتوں میں جو تمہیں کاٹ دے، جو تمہیں دور کرے، تم اس سے جڑنا چاہو، جڑو۔ یہ امر کا صیغہ، سل، جڑ اے عقبہ، تو اس سے جو تمہیں کاٹے تم اس کو دو، جو تمہیں نظر انداز کرتا تمہیں نہیں دیتا ہے، لیکن تمہاری باری آئے تو تم اسے نوازو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو درگزر سے کام اس کے ساتھ بھی لو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ خوبی اسلام کی خوبی ہے۔ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجھے پوچھتا نہیں، میں کیوں پوچھوں، اس نے مجھے اپنے شادیوں میں دعوت نہیں دیا تھا، ہم بھی نہیں دیں گے، اس نے اس موقع پر ہمیں نظر انداز کیا تھا، ہم بھی اسے خاطر میں نہیں لائیں گے، ہم اس کو کیوں دیں۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو مجھے بھول جاتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام نے حکم دیا ہے، زور دے کر کے کہا ہے کہ نہیں ایسا کرو۔ اگر ایسا مسلمان کرنے لگیں، اور یہ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ مسلمہ اصول ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور اسلام دنیا والوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے، ہدایت ہے قرآن لوگوں کے لیے۔ آپ رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت کا مسودہ، یہ رحمت کے اصول اور یہ خوبیاں اور یہ محاسنوں، یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے ہیں۔ زور دے کر کے اسلام کہتا ہے کہ بدلے کی بھاونا مت رکھو، بدلے کی اس میں مت جلو آگ میں، بلکہ ایسا کرو کہ معاف کرو اس کو جس نے ظلم کیا ہو، جو نہ دیا ہو اس کو دو، اور جو تمہیں نظر انداز کیا ہو، تمہیں دور کیا ہو، تمہیں کاٹتا پھرتا ہو، اس سے جڑو، اس کو جوڑو، اس سے قریب ہو۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، ذرّی اصول ہیں، یہ اسلام کے محاسن ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ دنیا والوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ ایک اور بات کہہ کے، ایک اور خوبی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج میں نکلا گھر سے صبح، تو ہمارے کچھ بھائی، اور اکثر دیکھتا ہوں ہم لوگ خود بیٹھتے ہیں، تمام لوگ بیٹھتے ہیں راستوں پر، چوراہوں پر، تو مجھے یاد آیا کہ کون سا ایسا گوشہ ہے اور کون سا ایسا کونا اور کنارہ ہے جہاں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو اپنے ماننے والوں کی، اور دنیا کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو میں دیکھا کہ راستے پر کچھ بھائی اور کچھ بیٹے کھڑے ہیں، مجھے یاد آیا کہ اس ضمن میں اسلام کی خوبی کیوں نہ بیان کی جائے۔ تو یہ آخری بات ہے، اس کو کہہ کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہتے ہوئے، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہا کہ بچو لوگو راستے میں بیٹھنے سے، ایاکم والجلوس بالطرقات، اے لوگو راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ یہ اسلام کا ادب نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ اسلام کے ماننے والوں کا سیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ اب بیٹھنے کی بات آئی ہے تو چاہے گاڑی چلاتے ہوئے رک جائیں، چاہے کھڑے رہیں، ساری باتیں اسی میں آتی ہیں، لیکن یہ غالب چیز ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اس خطبے میں کہا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر آیا تھا تو پیر سے مار نہیں سکتے، لیکن غالب انہی چیزوں سے تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے تو اس کا ذکر اسلام نے کیا۔ ایسے ہی بیٹھنے کا ذکر کیا، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہیں تو بھی وہی حکم ہے۔ گاڑیوں سے چلیں، کسی بھی سواری سے رہیں اور راستے میں رک جائیں
تب بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو راستے میں بیٹھنے سے۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ما لنا فی الطرقات لا بد لنا فی مجالسنا نتحدث فیہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں جائیں؟ تب ہم بیٹھتے ہیں کچھ راستوں میں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کچھ جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے دائرے میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی اور ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تجارت کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کھیتی اور کسانی کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم کہاں جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرنے؟ آپ جانتے ہیں کہ گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب راتوں کو آپ نماز پڑھتے تھے اماں عائشہ کے حجرے میں، تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اماں عائشہ کے پیر کو انگلیوں سے جو ہے اشارہ کرتے تھے، گدگداتے تھے، اور وہ سمیٹ لیتی تھیں اپنا پاؤں۔ گھر چھوٹے ہوتے تھے، ایک ہی کمرے میں پردہ لگا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول سے جب ملنے کچھ لوگ جاتے تھے تو پردے کے اس طرف امہات المومنین ہو جایا کرتی تھی۔ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کہاں جائیں گے ہم لوگ، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر گپ شپ ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ابیتم الا المجلس فی الطریق، یعنی اگر تمہیں یہ ضروری ہے کہ بیٹھنا ہی ہے راستے میں، فاتوا الطریق حقہ۔ اب بات آتی ہے اسلام کی خوبیوں کی، تو کہا کہ تو راستے کا اس کا حق دو۔ قالوا وما هو حق الطریق یا رسول اللہ؟ صحابہ نے کہا کہ راستے کا حق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق 5 ہے، سنو۔ غض البصر، نگاہ کو نیچی رکھو، نگاہ ڈھانپ کر کے رکھو۔ کف الاذی، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم راستے میں بیٹھے ہو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ورد السلام، اور کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دو۔ وامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تم بیٹھے ہو لیکن یہ کام کرتے رہنا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ یہ 5 حق اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہا کہ راستے کا یہ حق ادا کرنا، پھر اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو۔ اب غض البصر، نگاہ کو ڈھانپ کے رکھو، نگاہ نیچی رکھو، نگاہ سے کسی کے عیب اور ہنر کو مت دیکھو، کسی کو جو اس کے عیب ہنر کو مت دیکھو۔ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ نگاہ نیچی کر کے رہنا ہے، کوئی بھی آئے جائے کچھ مطلب مت رکھو۔ اور کیونکہ نگاہ فتنہ ہے، نظر سب سے بہت بڑی فتنہ ہے نا، بہت بڑا فتنہ ہے نظر، اسی سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں نظر سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہلا حق ہے کہ نگاہ کنٹرول میں رکھو اگر راستے پہ بیٹھتے ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کف الاذی، لوگوں کو بھائی تم سے تکلیف نہ ہو، چاہے تم گاڑیوں میں بیٹھے ہو چاہے ویسے بیٹھے ہو، لوگوں کا راستہ تنگ مت کرو، لوگوں کے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس کا خیال رکھو کہ بہت ساری مستورات اور عورتیں گزریں گی وہاں سے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو تمہاری وجہ سے۔ اس زمانے میں بھی وہ صحابیات گزرنا ہو ان کو رہتا تھا، راستے میں بھیڑ دیکھ کر کے وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے پلٹ جایا کرتی تھیں۔ تو اس طرح سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کے راستے میں بیٹھنے سے۔ اور اگر آپ راستے میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا راستہ تنگ مت کرو، اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا سلام، اور یہ کام بھی نیکی کا کرتے رہو کہ بھلائی کا حکم دیتے رہو۔ اگر بھلائی نظر آتی ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بھلا کام بھی کر لو، اور برائی کچھ نظر آتی ہے تو برائی کا کام اس کو روکنے کے لیے
آپ راستے پہ ہو تو یہ کام بھی کرو، روکو۔ یہ 5 حق ہیں راستے کے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اگر منکر کوئی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے، اگر نہیں زبان سے تو اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھے۔ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں۔ بات ایسے ہی مجھے میرے ذہن میں صبح آ گئی کہ راستے کے جو حقوق ہیں، کوئی ایسے یاد رکھو میرے عزیزو کہ اسلام وہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے موضوع ہے اور لائق عمل ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو کیا پوری دنیا کی رہنمائی اور گائیڈ کرتا ہے، اور ہر جگہ وہ رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی گوشہ اسلام نہیں چھوڑتا جہاں آپ کی، ہماری اور دنیا والوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، ان پہ عمل کر کے ہمیں بھی ثابت کرنا ہوگا، اور دنیا کو بھی یہ میسج پھر بعد میں پہنچے گا ہمارے کردار سے۔ اسلام دنیا کو یہ بتانا ہوگا، اور دنیا یہ جان لے مسلمہ حقیقت کہ اسلام ہی اس دنیا کا امن کا گہوارہ ہے۔ امن اگر کہیں ہے تو اسلام ہی کے دامن میں ہے، ورنہ کہیں نہیں ہے، کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ چیزیں ثابت کرنی ہوں گی، یہ دنیا کو پہنچانی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پہلے اسلام پر چلنے، اس کے خوبیوں کو اپنانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔